رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. اللهم أخلصنا لوجهك الكريم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جو ہر طرح کے حالات میں اپنے بندوں کو تھامنا، سنبھالنا، انہیں تسلی دینا، ان کی اصلاح کرنا اور ان کی رہنمائی کرنا جانتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو معاف کرنا جانتی ہے اور معاف کرنے کا حق ادا کر دیتی ہے۔ اگر ہم انسانوں کی بات کریں تو ہم کبھی بھی کسی کو معاف نہیں کر سکتے، اور اگر ہم معاف کرنے کی کوشش بھی کریں تو کہیں نہ کہیں اس چیز کو اکثر دہراتے رہتے ہیں کہ ہاں ہم نے فلاں کو معاف کیا، لیکن اللہ کا فضل ہے جو معاف کرتا ہے اور پھر کبھی کوئی بھی اس طرح کا طعنہ نہیں دیتا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی ذات کو اس ہستی کے لیے لگا دے، کھپا دے، جو معاف کرتی ہے، قبول کر لیتی ہے اور اصلاح کی توفیق دیتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے تھے حسن اخلاق کے بارے میں، اور یہ واقعی سب سے مشکل کام ہے۔ اتنا مشکل کام ہے کہ شاید انسان پوری زندگی صرف اس کے لیے کوشش کر سکتا ہے، اور اس کو پانا انتہائی مشکل ہے، الا یہ کہ آپ مسلسل ہر دن ہر لمحہ اپنے اوپر کام کرتے رہیں، کیونکہ یہ اصل میں آپ اپنے کریکٹر پر کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کردار سازی پر، اور یہ بڑی اہم بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ دین کے کام میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسروں پہ کام کر دیں، ان کو حکم دے دیں، ان کو بتا دیں احکامات۔ سب سے مشکل ہوتا ہے اپنے اوپر کام کرنا، اور جب آپ دین کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں کسی بڑے مشن پہ، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا ہے آپ کی ذات کے وہ رنگ کہ آپ دنگ رہ جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور تب آپ کو سمجھ آتا ہے کہ ارد گرد کے لشکر پر فتح پانا بڑا آسان ہے، اس کو ہرانا، اس پہ تلوار چلانا، لیکن اپنے نفس کو جو سرکشی کی حالت میں بھاگ رہا ہو، اس کو سیدھے رستے پر لانا انتہائی مشکل ہے، اور اس کی تربیت کرنا۔ آپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، آپ بڑوں کی تربیت کرتے ہیں، ویری ایزی۔ آپ اپنی تربیت جب کرنے لگتے ہیں تو آپ اس سے زیادہ مشکل کام کوئی نہیں پاتے دین کے راستے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے خیر سے۔ بہرحال آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے الکبر، تکبر۔ تکبر وہ صفت ہے جو اللہ کے اندر ہو تو خوبی ہے، اور انسان کے اندر آ جائے تو خامی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بلند ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ جوں اپنی ذات اور ارد گرد والوں کو پہچاننے لگتے ہیں، آپ اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، تو اس کے لیے تکبر بنتا ہے، کیونکہ اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن ہم انسان ادھورے، نامکمل، کمزور، بے بس، خامیوں والے، ہم سے اعلیٰ موجود ہیں، اور ہم بہت سے ایسی جگہوں پر ادنا جگہ پر آتے ہیں
تو ہمارے لیے یہ چیز جائز نہیں کہ ہم تکبر کریں. اللہ کے پاس جو بھی ہے وہ اس کا اپنا ہے، اس لیے وہ تکبر کر سکتے، وہ بڑائی کر سکتے. انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. بعض اوقات وہ کسی انسان کے ذریعے سے اسے ملتا ہے، مال و دولت ہے، علم ہے، کوئی اور چیز ہے، وہ ہمیں انسانوں سے ملتی ہے. اور کرتے کرتے مین سورس اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سب کو دیتا ہے. لہٰذا جب آپ کسی اور سے لے کے کھا رہے ہوں، کسی اور کا استعمال کر رہے ہوں اللہ کا دیا ہوا، پھر آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ تکبر کریں. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر المتکبر ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ الحکیم بھی ہے، الرحیم بھی ہے، الرحمن بھی ہے، الودود بھی ہے. وہ دینے والا بھی ہے، عطا کرنے والا بھی ہے. لیکن جب یہی صفت انسان کے اندر آتی ہے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے، وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ کسی کو کوئی ویلیو نہیں دیتا. اس لیے یہ انسان کے اندر ہونا بہت بری ہے. پھر وہ انسان کو مارجن بھی نہیں دیتا. ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کسی کو دھمکی لگائیں تھوڑی سی تاکہ وہ سدھرے، ڈراوا لازمی ہے. ڈرانے میں اور مارجن نہ دینے میں اس میں بڑا فرق ہے. آپ کسی کو احساس دلائیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، لیکن آپ کسی کے لیے مارجن رکھیں. ایز اے انسان ہونے کے ناطے ہمیں ایک دوسرے کی زندگیوں میں چیز رکھنی چاہیے، لیکن اگر تکبر آئے تو ہم کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. اللہ سبحانہ و تعالی المتکبر صفت کے ہوتے ہوئے بھی اپنے بندوں کو حقیر نہیں جانتا. اور ہم تھوڑا سا اگر اپنے اندر اس چیز کو لے آئیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تکبر کو ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وقت میں ہر کوالٹی کو اچھے سے پورا کر سکتا ہے، انسان نہیں کر سکتا. انسان کے لیے بڑا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پہ. تکبر کے لغوی معنی کیا ہے؟ تکبر کا جو مادہ ہے وہ کاف با را سے ہے، کبر. ابھی کہتے کس کو ہیں؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بڑائی ظاہر کرنا. آپ ہیں تو بڑے نہیں، آپ ایسے شو آف کروا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں آپ کون سی ہستی ہیں اور آپ کے بنا کیا ہی ہو جائے گا. اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، ایک یہ کہ خود بڑا ہونا، اور دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا. لغت میں تکبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر برتری جتانا، دوسروں کے اوپر روب جھاڑنا اس چیز کا کہ ہم آپ سے بلند ہیں. شریعت کی اصطلاح میں تکبر کا معنی ہے باطر الحق وغمت الناس، حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، سچ بات کو نہ ماننا، اسی طرح دوسروں کو کم تر سمجھنا. تکبر کی کتنی اقسام ہے، یعنی کتنی قسم کا تکبر ہے جو انسان کرتے ہیں؟ سب سے بڑا اور خطرناک قسم کا تکبر وہ کیا ہے؟ اللہ کے معاملے میں، اللہ کے مقابلے میں تکبر کرنا. مثلا اللہ کے حکم کو نہ ماننا، جیسے ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، یا انسان معاذ اللہ اپنے آپ کو اللہ کے برابر ٹھہرانا شروع کر دے، کیسے جیسے فرعون اور نمرود نے کیا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بہت بڑا رب ہوں، بلند رب ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں. نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میں زندہ بھی کر سکتا ہوں، مار بھی سکتا ہوں.
اب اس طرح کی چیزوں کو اپنے کنٹرول میں سمجھنا یہ بھی تکبر ہے. اسی طرح اگر انسان مال و دولت اور سائنس اور اس طرح کی ٹیکنالوجی حاصل کر کے اس کو پا کر سمجھے کہ میں اللہ پہ معاذ اللہ قابو پا لوں گا خدا نخواستہ، یا اللہ کی گرفت سے بچ نکلوں گا، تو یہ بھی انہی تکبر کے معنوں میں آتا ہے. اور یہ سب سے بدترین تکبر ہے کہ آپ اللہ کے مقابلے میں آنے کی کوشش کریں معاذ اللہ، یا آپ اللہ کے حکم پر اپنے حکم کو ترجیح دینے کی کوشش کریں. اچھا تم ابھی یہ کام نہیں کر سکتی، کیوں؟ میرا دل نہیں کر رہا. حالانکہ اللہ نے اس کام کی اجازت دی ہے، اور آپ کسی انسان کے لیے اس نیکی کے کام سے رک جائیں تو وہ انسان اصل میں کیا کر رہا ہے؟ تکبر کر رہا ہے، خود کو بڑا سمجھوانے کی کوشش کر رہا ہے. ایسا تکبر بھی انسان کو ذلیل کر دیتا ہے، اتنا زیادہ کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. آج کل جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں، یہود، عیسائی، جو اپنے آپ کو بڑی طاقتیں سمجھتے ہیں، اصل میں وہ ہے نہیں ہے. کس چیز پہ اتراتے ہیں؟ وہ اپنے مال و دولت پہ، اپنے اقتدار پہ، اپنی پاور پہ، اس چیز پہ کہ دنیا شاید ہماری محتاج ہے، ہم کوئی چیز بند کر دیں تو دنیا کچھ نہ کر سکے. جب انسان یہ والی چیزیں اپنے اندر لانے لگتا ہے نا، تو وہ ایسی کھائی میں گر جاتا ہے جس میں صرف رسوائی، بے سکونی اور اذیت ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ جب انسان نیچے گر رہا ہوتا ہے اس کو محسوس نہیں لگ رہا ہوتا، وہ لگ رہا ہوتا ہے میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں. لیکن ایسے کرتے کرتے وہ جا کے زمین کے سب سے نچلے حصے میں گویا دنسا دیا جاتا ہے. آپ خود نوٹ کریں کہ آیا اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کر رہا ہے تو میرا آگے سے کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ میں اس بات کو پسند کرتی ہوں، نعوذ باللہ ناپسند کرتی ہوں، یا میں اس کے اوپر اپنی بات کو ترجیح دینا چاہتی ہوں؟ دوسرا ہے بندوں کے مقابلے میں تکبر کرنا. اب جیسے کہ اللہ کے مقابلے میں جو تکبر تھا اس میں ایک تو یہ کہ آپ خود کو اللہ کے برابر سمجھنے لگے معاذ اللہ، یا اپنے اقتدار اور پاور وغیرہ سے کوشش کریں کہ آپ اللہ کی گرفت سے بچ نکلیں گے خدا نخواستہ. اب یہ جو بندوں والا تکبر ہے نا، بندوں کے مقابلے میں، یہ بہت دقیق ٹاپک ہے، باریک بین. اس میں کیا ہوتا ہے؟ انسان لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے. اولاً تو یہ کہ آپ لوگوں کو حقیر سمجھے. مثلا یہ انسان جو ہے وہ حقیر ہے، یا کسی کام کا نہیں ہے، یا میں اس سے بہتر ہوں، میرا حسن اس سے زیادہ ہے، میرا علم اس سے زیادہ ہے، میرا مقام اس سے زیادہ ہے، میری مال و دولت اس سے زیادہ ہے. اس طرح کی چیزیں انسان اپنے ذہن میں لے کے آئے. اس کے علاوہ اگر کوئی غریب ہے تو اس سے نفرت کرنا، یہ بھی تکبر کی علامت ہے. خواہ آپ صرف ویڈیو بنانے کے چکر میں کریں، خواہ آپ صرف مزاحین کریں، یہ بات، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو کر کے آپ فالورز بڑھائیں یا ویوز اور لائکس کمائیں. یہ ایسی بات ہے کہ جس پر آپ کو حیا کرنی چاہیے. اگر کوئی خوبصورت نہیں تو وہ کیا اس کی اپنی مرضی ہے، اگر کوئی غریب ہے تو کیا اس کی اپنی مرضی ہے. ان چیزوں پر آ کر اگر آپ اپنے آپ کو کسی سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ تکبر کر رہے ہیں. اسی طرح اگر کوئی آپ کو ملتا ہے رستے میں، وہ آپ کو سلام کر رہا ہے اور آپ اس کا جواب نہ دیں، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی سلام کا جواب دیں، اچھے سے اس سے بات کریں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو ان چیزوں کی اتنی عادت نہیں ہوتی، لیکن جب ان چیزوں کی عادت نہ رہے پھر انسان اپنی ذات کے خول میں بند ہو کے رہ جاتا ہے بہت زیادہ.
ایک تو یہ نہ چلیں آپ کچھ لوگوں سے ملتے ہیں کچھ سے نہیں ملتے، ایک یہ کسی سے بھی نہیں ملنا، تو پھر یہ چیز آپ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آپ سے چھوٹا ہے اور آپ کو کسی صحیح بات کی طرف دعوت دے رہے، آپ کو علم سکھا رہے، اور آپ اسے کہہ دیں ہاں تمہیں کیا پتا، یہ کہہ کے اسے چپ کرا دے، قطعاً نہیں۔ اگر کوئی صحیح بات کر رہا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کی بات کو سنیں، آپ اس کی بات کو ویلیو دیں۔ اسی طرح انسانوں کے معاملے میں اپنی انا کو بیچ میں لے آنا۔ اب اس میں سب سے پہلی بات کیا ہے، اگر کوئی آپ کو کسی غلط کام سے روک رہا ہے، آپ کیا کہیں؟ میں غلط نہیں ہو سکتی، میں نہیں ہوں غلط، میں نے کیا غلط کیا ہے؟ اور پھر انسان وہ غلطی ہمیشہ اپنے اندر رکھے اور کبھی بھی اس کی اصلاح نہ کرے۔ یہ تکبر ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی غلطی کو نہیں مان سکتا۔ بعض اوقات یہ گمراہی ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ تکبر ہوتا ہے۔ کہ انسان خود کو اتنا بڑا سمجھنے لگ جائے کہ وہ کہے کہ میں غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں، اگر آپ مانتے ہیں کہ آپ غلط کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سے غلطی ہوئی ہے، تو یہ کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ لوگ آپ پہ چاہے توبہ کے دروازے بند کرتے پھریں، جب آپ کے رب نے یہ دروازہ کھلا رکھا ہے تو کوئی اسے بند نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کو آپ کی غلطی بتائی جاتی ہے، یا بعض اوقات آپ کو سب کے سامنے ٹوک دیا جاتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آئندہ کے بعد میں یہاں پہ آتی نہیں۔ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ انہوں نے مجھے سب کے سامنے ٹوکا ہے۔ یہ بھی تکبر ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان پھر حق بات کو گوانا پسند کرتا ہے کہ میں حق بات پہ عمل نہ کروں، لیکن وہ اس چیز کو قطعاً پسند نہیں کرتا کہ میں اپنی ذات کے اوپر کوئی بات سنوں۔ تو بندوں کے معاملے میں آپ کے اندر کس کس قسم کا تکبر ہے، لازماً اس کا اندازہ کریں۔ اگر آپ کہیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں مجھے تو سارا کچھ پہلے سے آتا ہے، تو آپ وہاں سے اگر کوئی نئی خیر ہوئی بھی تو آپ نہیں سیکھ پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو یہی سنوایا کہ آپ کو آلریڈی سارا کچھ آتا ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جسے سارا کچھ آتا ہو اور اسے کسی سے پوچھنے کی، کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ اچھا طالبات، اللہ تعالیٰ کا نا ایک قانون ہے، بڑا ہی تعجب ہوتا ہے اس قانون پہ۔ اچھا، اللہ نے ہم سب کی ضرورتیں رکھی ہیں ایک کے ساتھ۔ مجھے آپ سے کوئی ضرورت ہو سکتی ہے، آپ کو مجھ سے کوئی ضرورت ہو سکتی ہے۔ انسان اس چیز کو کہتا ہے مفاد پرستی، لیکن اللہ نے یہ چیز کس لیے رکھی ہے؟ تاکہ انسان انسان رہے۔ اب اگر کوئی ایسا انسان ہے جو کہ مجھے کسی بھی لحاظ سے کسی کی ضرورت نہیں، تو وہ تکبر کرے۔ آپ دیکھیں فرعون اور نمرود کا تکبر کس بنا پر تھا؟ کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس ہر طرح کی فیسلٹیز ہیں، سہولیات ہیں، آسائشیں ہیں۔ جب انسان اس چیز پہ آتا ہے، اس مقام پہ، پھر اس کے اندر زیادہ تکبر آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو کسی کا ساتھ نہیں چاہیے۔ تو اللہ نے یہ ضرورتیں بھی اسی لیے رکھی ہیں، یہ ضرورتیں انسان کو انسان بناتی ہیں اور انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتی ہیں۔ ورنہ تو انسان زمین پر پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ جائے کہ میں کیا بن بیٹھا ہوں۔ تکبر کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ اب یہ آپ کو تلاش لازمی کرنا ہے کہ کس چیز پر ہے، اور یہ آپ کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ یہ آپ اپنے دل سے پوچھیں، کیونکہ تکبر دل کی بیماری ہے، اور جب یہ دل میں اچھی طرح سے سرایت کر جائے تو پھر یہ آپ کے عمل میں بھی نظر آتی ہے۔ اور آپ کا دل چاہے آپ سے کہے کہ تم تکبر نہیں کرتی، آپ پھر بھی نوٹ کر لیں اسباب کیا ہو سکتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص
علم والا ہے. سب سے بدترین جو تکبر ہے وہ کس کا ہے؟ علم والے کا، اپنے علم پر، کہ میرے پاس بہت زیادہ نالج ہے، میرے پاس بہت زیادہ علم ہے. ہو سکتا ہے جب آپ علم کے راستے پر چلیں تو آپ بہت سے ایسے لوگوں کو پائیں جن کے پاس بالکل علم نہیں، جن کے پاس کسی چیز کے بارے میں نالج نہیں، جو کچھ بھی زیادہ نہیں جانتے. تو اب اس پر یہ نہیں بنتا کہ آپ تکبر کرنا شروع کر دیں کہ ہاں بھائی یہاں پر میرے پاس علم ہے، مجھے ہر سوال کا جواب آتا ہے، میں ہر بات اچھے سے کر لیتی ہوں، تو انسان اپنے اندر تکبر لے آئے. یہ چیز بھی آپ کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. تکبر ہر طرح کی نعمت کو آپ سے چھین لے جاتا ہے. حتیٰ کہ اگر آپ کبھی کہیں کہ فلاں انسان پہ بڑا مان ہے مجھے، تو وہ غرور اور وہ ساری چیزیں بھی ٹوٹ کے رہ جاتی ہیں. اس لیے انسان کو سوچ سمجھ کیسے دعوے کرنے چاہیے. اس کے علاوہ دولت پر گھمنڈ کرنا. ہو سکتا ہے کوئی ایسا انسان ہو جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، اور ہوتی بھی ہے لوگوں کے پاس، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو سمجھنے لگ جائے کہ ہاں بھائی پتہ نہیں میرے پاس کون سی چیز آ گئی ہے. دولت ہے، اللہ کی دین ہے، آنی جانی ہے. ایسا علم جس کے بعد آپ کو باقی لوگ جاہل لگے، ایسی دولت جس کے بعد آپ کو باقی لوگ غریب لگیں، یہ ساری چیزیں تکبر کی وجہ سے ہیں، اور یہ ساری آپ کے لیے فتنہ ہے. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ سے نعمتیں مانگیں تو ساتھ میں عاجزی بھی مانگیں. اگر نعمتیں پلس تکبر ہو گیا تو وبال پڑے گا، اور اگر نعمتیں پلس عاجزی ہو گئی تو آپ کی آخرت سنور جائے گی. اسی طرح اپنی خوبصورتی پر فخر کرنا. میں بہت خوبصورت ہوں، میرے بال بہت ایسے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان چاہے میں اچھا لگوں، وہ تو نارمل ہے، ہر انسان کے اندر ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ انسان کہے نہیں میں ہی ٹھیک ہوں، باقی سارے غلط ہیں، اور انسان دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے. اب جب آپ دوسروں کو اس معاملے میں حقیر سمجھنے لگتے ہیں تو پھر یہ اچھی چیز نہیں ہے. اب بالفرض اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بہن بھائیوں میں آپ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، تو آپ کا یہ قطعاً حق نہیں بنتا کہ آپ باقی بہن بھائیوں کو چرانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے آپ خوبصورت ہیں اٹس اوکے. ایسی خوبصورتی جس کے بعد آپ کو باقی سارے بدصورت لگنے لگ جائیں، یہ بھی آپ کے لیے فتنہ ہے، اور یہ تکبر کی علامت ہے. دیکھیں ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کی اپنی نہیں، نہ علم، نہ دولت، اور نہ ہی حسن. اللہ کی دین ہے. وہ آپ کو ان میں سے کوئی چیز نہ دے تو آپ کس سے لیں؟ اسی طرح حسب نسب پر، خاندان پر، ہم فلاں قوم سے ہیں، ہمارا فلاں قبیلہ ہے، ہماری یہ ذات ہے، ہم تو ایسے ہیں اور ویسے ہیں. آپ اپنی ذات میں کیا ہیں یہ میٹر کرتا ہے، آپ کس ذات سے تعلق رکھتے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں. اسی طرح طاقت اور عہدے پر، اگر آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے اور آپ دوسرے کو حقیر سمجھیں، آپ کے پاس کوئی طاقت ہے اور آپ دوسرے کو حقیر سمجھیں، یہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہے. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ سے عہدے اور طاقتیں بھی مانگے تو ساتھ میں عاجزی بھی مانگے. ایسے نہ ہو کہ پھر آپ کو سارے باقی حقیر نظر آنے لگیں. اس کے علاوہ اپنی عبادت پر فخر. میں بہت نمازیں پڑھتی ہوں، میں بہت روزہ رکھتی ہوں، میرے اندر بہت زیادہ عاجزی ہے، خشوع ہے، میں بہت افضل ہوں، میں اللہ کے بڑے قریب ہوں، میری کوئی دعا رد نہیں جاتی. یہ ساری تکبر کا سبب بنتے ہیں. ایسی عبادتیں جس کے بعد آپ کو ہر بندہ گناہگار نظر آنے لگے تو یہ آپ کا تکبر ہے، عبادت نہیں ہے. اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، اس کے اندر تکبر ہے. اسی طرح حسد کرنا. حسد بھی تکبر کا باعث بنتا ہے. وہ کیسے؟ یعنی آپ اپنے آپ کو
اتنا بڑا سمجھنے لگ جائیں، پھر آپ کہیں یہ بھی مجھ سے چھوٹا ہے، یہ بھی مجھ سے چھوٹا ہے، اور اگر کوئی آپ کو اپنے آپ سے بہتر مل جائے تو آپ حسد پہ آ جائیں۔ اب حسد میں انسان کیا کرتا ہے؟ حسد میں انسان اس انسان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، یا اس سے آگے جانے کی کوشش کرتا ہے، یا اس کی برابری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ شو آف کروانا چاہتا ہے کہ میں سب سے افضل ہوں، میرا اپنا مقام ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اب یہ بھی کسی لحاظ سے انسان کو زیب نہیں دیتا۔ اسی طرح جہالت، بعض اوقات انسان جاہل ہوتا ہے، اس کے پاس زیادہ علم نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس لیول پہ سمجھ بھی نہیں پاتا۔ جب وہ سمجھ نہیں پاتا تو پھر وہ تکبر کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، جس کے اندر تکبر ہے وہ جاہل شخص ہے۔ جاہل کیوں ہے؟ وہ جانتا نہیں ہے نا۔ جو اپنے آپ کو جان جائے، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر جائے، وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں بلند ہوں، یا میرا کوئی مقام ہے، یا میں بڑا افضل ہوں۔ وہ اچھے سے واقف ہو جائے گا اپنے آپ سے، اپنے اندر سے، اپنے باہر سے۔ تو جہالت جو ہے وہ بھی اس چیز کی بڑی ریزن ہے۔ جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے ہاں صرف میں ہی سب سے زیادہ پیاری ہوں، جب آپ کو پتا ہوگا اچھا اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں کو مجھ سے بھی زیادہ حسن دیا ہے، پھر آپ نہیں تکبر کریں گے۔ اٹس مین کہ آپ جاہل ہیں، ابھی آپ کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں میں سب سے اچھا لکھ سکتی ہوں، میں سب سے اچھا بول سکتی ہوں، میں سب سے اچھا سمجھا سکتی ہوں، جتنا میں دین کا کام کر رہی ہوں کوئی نہیں کر رہا، اور آپ اپنے آپ کو تھوڑا بڑا سمجھنے لگے، اٹس مین کہ آپ جاہل ہیں۔ آپ کے پاس ابھی تک اتنا نالج نہیں آیا کہ آپ سمجھ سکیں کہ آپ سے افضل بھی دنیا میں بہت زیادہ لوگ ہیں۔ اب تکبر سے ہوتا کیا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے؟ اولاً انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، ایسا سخت جیسے ابو جہل کا ہوا، جیسے ابو لہب کا ہوا، جیسے مشرکین مکہ کا ہوا، جیسے منافقین کا ہوا۔ جب انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے اور تکبر پر اتر آتا ہے، پھر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں یہی وجہ، جب آپ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے جاتے ہیں، آپ رک جاتے ہیں ایک جگہ پہ، آپ زندگی میں آگے نہیں جا سکتے، آپ اور مقامات حاصل نہیں کر سکتے، آپ اسی ایک خاص جگہ کو اپنا سارا کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح حق قبول نہیں ہوتا، کوئی بھی ریالٹی ہے انسان اس کو نہیں ایکسپٹ کر سکتا، قبول نہیں کر سکتا۔ میں غلط ہوں، میں کمزور ہوں، میں بے بس ہوں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، میں گناہگار ہوں، میرے اندر کمزوریاں ہیں، کمیاں ہیں، یہ سارے حق ہیں، ریالٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ انسان ایسی ریالٹیز کو قبول نہیں کر پاتا۔ میں سب سے افضل ہوں، اچھا میرے پاس کم علم ہو سکتا ہے، ہاں میرا سوال غلط ہو سکتا ہے، میرا جواب غلط ہو سکتا ہے، اس بار میں غلطی پر ہو سکتی ہوں۔ اور آپ دیکھیں یہی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہمارے رشتوں کو خراب کر دیتی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ اسی طرح لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں آپ سے، جب آپ تکبر والے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنے لگتے ہیں، پھر لوگ آپ سے محبت نہیں کرتے، پھر لوگ آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں، وہ آپ سے دور ہونا چاہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے اگر آپ کسی کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کا طنز بنا رہے ہیں سب کے سامنے، تو کیا وہ انسان آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند کرے گا؟ قطعاً نہیں۔ اگلی بار اگر آپ اسے ملے بھی تو وہ کہیں اور بھاگ جائے گا کہ اس کے آس پاس نہیں جانا بھائی، یہ تو ایسی ایسی باتیں کرتا ہے۔ اسی طرح اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جیسے ابلیس کے ہوئے 70,000 سال کی عبادت اس کی کیا ہوئی؟ ضائع ہو گئی۔ اگر کسی شخص کے دل میں
ذرہ برابر بھی تکبر ہوا، اس کے سارے اعمال غارت۔ اسی لیے طالبات، اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے، کورسز کریں، کروائیں، پڑھیں، پڑھائیں، سارے کام کریں، لیکن اپنے آپ کو کبھی اعلیٰ اور افضل نہ سمجھیں۔ ہمیشہ اپنی خامیوں سے، اپنی کمزوریوں سے واقف رہیں۔ ہاں میں کمزور ہوں، ہاں میں بے بس ہوں، ہاں مجھ سے افضل بہت سے لوگ ہیں، مجھ سے بہتر لوگ موجود ہیں۔ ہم میں سے جو بھی شخص یہاں پر موجود ہے، یہ بالکل حقیقی بات ہے کہ ہم سے بہتر انسان دنیا میں موجود ہے۔ ہم سب سے بہتر نہیں، ہم سے بہتر موجود ہیں۔ اور اس کو ماننے میں مذاق کیا، حرج کیا ہے؟ آپ قبول کر لیں۔ ہدایت چھن جاتی ہے انسان سے، انسان خود کو ہدایت یافتہ سمجھنے لگتا ہے، لیکن حقیقتاً اس کے پاس کوئی بھی ہدایت نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے پاس۔ وہ قرآن پڑھ تو لیتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں سارا کچھ صحیح کر رہا ہوں، مجھے شروع سے پتا ہے، میں سارا پڑھا لکھا ہوں، اور کبھی اپنی اصلاح نہیں کرے گا۔ یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے ہدایت کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی جب دل میں تکبر ہو، جب آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے مصلی پہ جائیں گے تو وہاں سے آپ کو خالی ہاتھ دھتکارا جائے گا۔ جاؤ، خود کو بڑا سمجھتے خود ہی جا کے کرو۔ جائے نماز پر جا کر ان لوگوں کی دعائیں سنی جاتی ہیں جو عاجزی کے ساتھ جاتے ہیں۔ اسی طرح آخرت میں عذاب بھی ہوتا ہے۔ انسان جب بہت زیادہ اپنے آپ کو بڑا ماننے لگتا ہے اور اس میں وہ بھول بھی جاتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو مجھ سے بھی زیادہ بلند ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرتا ہے۔ دنیا میں ذلت، رسوائی، نعمتوں کا چھن جانا، آخرت میں جہنم، سخت عذاب، اور قیامت کے دن کی ذلت۔ اب آپ دیکھیں، دنیا میں آسان ہے اپنے آپ کو تکبر سے دور رکھنا، لیکن کتنا مشکل ہے آخرت میں جا کر کے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا سکنا۔ بڑا مشکل ہے یہ۔ تو بہتر نہیں کہ انسان دنیا میں ہی اپنی اصلاح کر لے، دنیا میں ہی خود کو کمزور مان لے۔ اور دیکھیں، ان حقیقتوں کو ماننے میں حرج ہی کیا ہے؟ آپ جو ہیں آپ وہی ہیں، آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ سورۃ المؤمن آیت 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ تکبر میں مبتلا ہو کر میری عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں، ان قریب وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ یعنی جو لوگ اللہ سے دعا نہیں کرتے یا تکبر کرتے ہیں کسی بھی لحاظ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ان کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں ڈالیں گے۔ اچھا، کچھ ایسے لوگ ہوں گے نا جو ایسے جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ایسے ان کو پھینک دیں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کو ذلیل کر کر کے حتیٰ کہ انسان کہے گا زمین میں گڑھا کھودے میں اس میں سما جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زمین میں رہتے ہوئے دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الزمر آیت 72 میں، فرمایا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، ہمیشہ رہنے والے، اس میں متکبروں کے لیے بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اتنی بری بلا ہے یہ ایک تکبر، پوری زندگی کے اعمال کا صفایا کر سکتا ہے۔ انسان کا ہر عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو کیا فائدہ پھر خود کو بڑا سمجھنے کا؟ نہ آپ بڑا بن پائے جو آپ حاصل کرنا چاہتے تھے، اور نہ ہی آپ آخرت میں کامیاب ہو پائے، کچھ بھی نہ ہاتھ آیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے۔
جس شخص نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھیننا چاہا میں اسے آگ میں پھینک دوں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ذلیل و رسوا کر کے اسے گھسیٹتا ہوا جہنم میں پھینک دوں گا۔ کیا اتنا سارا کچھ جاننے کے بعد آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ آپ تکبر کر سکیں؟ اور اس میں بڑا سکون ہے۔ ایسا سکون مجھے تب نہیں ملتا جب میں خود کو اچھا سمجھنے لگوں، جیسا سکون مجھے تب ملتا ہے جب میں اپنی غلطی کو مان لوں۔ میں مان لوں میں کمزور ہوں، یا اللہ مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، میں مکمل نہیں بن پا رہی، میں مکمل بن ہی نہیں سکتی۔ اس کو ماننے میں تو سکون ہے، نہیں مانو گی تو بے سکونی ملے گی دونوں جہان میں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند زمین پر گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا۔ اب ضروری نہیں کہ ہر کوئی تہبند ہی باندھے، بعض اوقات ایسی بڑی بڑی فراک کا استعمال کرنا، بڑے بڑے کپڑوں کا کہ جو پیچھے وہ آدھا آدھا وہ جھاڑو لگا رہی ہوتی ہیں، زمین پہ رول رہی ہوتی ہیں، یعنی ایکسٹرا لمبی ہوتی ہیں۔ اور آپ کبھی دیکھیں جب آپ وہ پہن کے تو چلتے ہیں، یا کبھی کبھار ویسے ہی اگر آپ کا دوپٹہ بھی تھوڑا سا اگر نیچے لگ رہا ہے تو آپ کو بڑی ایک بادشاہوں والی فیلنگ آنے لگتی ہے، ملکہ والی۔ اس سے روکا گیا، بلا وجہ اپنے کپڑوں کو زمین پر گھسیٹ گھسیٹ کر چلنا کہ جیسے پتہ نہیں میں کیا ہوں، یہ ادا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے ایسے کپڑے پہننا چھوڑ دیں کہ جس کو پہننے کے بعد آپ ہواؤں میں اڑنے لگ جائیں اور آپ کے پاؤں زمین پہ لگے ہی نہ۔ ابھی خیر سے آگے عید آ رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ۔ لازماً چیک کریں آپ کیسے کپڑے بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دنسا دیا، اب وہ قیامت تک یوں ہی زمین میں دنستا چلا جائے گا۔ اچھا ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا، اور وہ اس وقت بھی زمین میں دنستا جا رہا ہے۔ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، اعوذ باللہ من ذالک۔ کتنی بڑی چیز ہے یہ، آپ امیجن کر سکتے ہیں اس وقت ایسا ہو رہا ہے کسی کے ساتھ؟ کتنی بڑی حقیقت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اتراتا ہوا اپنے دو کپڑوں میں چلا جا رہا تھا، اس کے نفس نے اس سے خود پسندی میں مبتلا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دنسا دیا، بس وہ قیامت کے دن تک زمین میں دنستا چلا جائے گا۔ دنیا میں جب اللہ سزا دیتا ہے تو ذرا ایک حد میں ہوتی ہے، آخرت میں جب اللہ تعالیٰ سزا دے گا تو اس کی کوئی لمٹ، کوئی حد نہیں ہوگی، بے حد ہوگا۔ اس لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تکبر نہیں کرنا چاہیے، ایسا لباس پہننے سے گریز کر دیں جس کے بعد آپ کو دوسرے حقیر لگنے لگیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو گیا، ایک ذرہ۔ کبھی ونڈو کھلی ہو اور اس میں سے سورج کی روشنی آ رہی ہو اور اس کے بیچ میں ایک ذرہ آپ کو دکھائی دیتا ہے، ایک ڈاٹ بھی نہیں ہوتا، وہ ڈاٹ سے بھی چھوٹا ہے، نہ اس کا وزن، نہ اس کو پکڑ سکتا ہے کوئی، کچھ بھی نہیں۔ اتنا بھی اگر کسی کے دل میں تکبر ہوا جنت میں نہیں جائے گا۔ اب آپ دیکھیں انسان کیسے کیسے اعمال کرتا ہے نا، نمازیں، تہجدیں، روزے اور پتہ نہیں کیا کیا، چیریٹی کے کام، کسی کی مدد کرنا، کسی اسٹوڈنٹ کی فیس ادا کر دینا، کسی کی مالی مدد کر دینا۔ لیکن اگر یہ تکبر بیچ میں آ گیا، ہر چیز ضائع، ہر چیز ضائع۔ ایک آدمی نے سوال کیا آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ آپ اپنا مقام بھول جائیں اور لوگوں کو غلط کہنا شروع کر دیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اب آپ ایک گندے ترکے بن کے بیٹھ جائیں اور کبھی بھی اچھے کپڑے نہ پہنے، اچھے کپڑے پہنے، اچھا لباس پہنے اگر اللہ نے آپ کو دیے، لیکن اوقات میں رہ کے، لمٹ میں رہ کے، حد میں رہ کے۔
سیدنا حارثہ بن وہب الخزائی سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت میں جانے والوں کی خبر نہ دے دوں؟ ہر کمزور اور حقیر سمجھنے والا، سمجھا جانے والا، یعنی ایسا شخص جو کمزور ہو، جس کو کوئی حقیر سمجھتا ہو، اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دے. یعنی وہ سادہ رہتا ہے، سمپل رہتا ہے، تو لوگ اسے کیا کرتے ہیں؟ متکبر سمجھتے ہیں، اور لوگ اسے حقیر سمجھتے ہیں، عفواً متکبر نہیں، حقیر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شخص بڑا حقیر ہے، اس کا کوئی مقام نہیں، اس کو تو اٹھنے بیٹھنے کا ہی نہیں پتا، اس کی تو ڈریسنگ سینس ہی اچھی نہیں ہے، ایسی ایسی باتیں کرنا. اور فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں دوزخ والوں کی خبر؟ ہر سخت مزاج، اکر کر چلنے والا اور متکبر شخص، شیخی بکھیرنے والا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، ایسے چلے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نارمل چلیں، ایک یہ ہے کہ ایسی چال چلنا ہے جیسے پتہ نہیں میں کون سی بڑی ہستی ہوں، کون سی بڑی میں ذات بن گئی ہوں معاذ اللہ کہ اب میں ایسے ایسے ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنی چال پر آج آپ سب غور کریں، آپ کیسے چلتے ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے انسان کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی نشید سن رہا ہوتا ہے، اور جو لوگ خدا نخواستہ میوزک سنتے ہیں ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے. بعض ایسے میوزک ہیں کہ آپ زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے آپ عرش پہ پہنچ گئے ہیں خدا نخواستہ. یعنی اتنا وہ آپ کے اندر کے تکبر والا جو بیج ہوتا ہے نا اس کو جگاتے ہیں. انسان کا تکبر کھل کے باہر آ جاتا ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں ایسی ہوں، میں وہ ہوں، یہ بھی تکبر ہے. ہم سب انسان ہیں. اگر آپ خود کو انسان نہیں سمجھیں گے تو اللہ کو بڑے اچھے سے آتا ہے سب کو انسان بنانا اور انسان رکھنا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا. ابو معاویہ نے کہا، اور ان کی جانب وہ دیکھے گا بھی نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. کون سا؟ بورا زانی. بورا ہے، زنا کرتا ہے، جھوٹا ہے اور حاکم ہے. حاکم ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے فیصلے کرتا ہے. اور متکبر فقیر، ایسا شخص جس کو ضرورت بھی ہو اور وہ کہ نہیں ضرورت، وہ کہنا میں تو اکیلا کافی ہوں، مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت مند بھی ہو اور تکبر بھی کرے، یا کوئی بھی شخص جو تکبر کرتا ہے. اب دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ذریعے آپ کی مالی مدد کرتا ہے، آپ کو علم دیتا ہے، آپ کو کوئی تسلی دیتا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہ میں نہیں لیتی کسی سے. بھئی ایسا تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ خود آ کے آپ کو کہیں کہ یہ لو، لے لو. ایسا نہیں ہے، دنیا اسباب کے پردوں میں ہے. اب اگر اللہ کسی کو ذریعہ بنا رہا ہے تو آپ اتنے متکبر نہ بنے کہ نہ مجھے کوئی ضرورت نہیں. آپ کو ضرورت ہے. آپ دیکھیں، اگر کوئی دریا میں 2 لوگ ڈوب رہے ہیں، ایک مسلمان اور ایک کافر ہے، بچے گا وہ ان دونوں میں سے جس کو تیرنا آتا ہے. دنیا میں آپ ایمان لاتے ہیں، جو بھی ہے آپ کی خودداری ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو آخرت میں دے گا. دنیا دار الامتحان ہے، دنیا میں آپ کو اجر نہیں مل سکتا. تو دنیا میں آپ ایک انسان بن کے جئیں، جادوگر بن کے نہ جئیں، اور نہ ہی ایسی خواہش کریں کہ مجھے کوئی ویسا اسپیشل ٹریٹ کیا جائے. جہاں جس چیز کی ضرورت ہے، سوال پوچھنے کی، بتانے کی، سمجھانے کی، مدد کی، انسان کو چاہیے پھر اللہ اگر کوئی وسیلہ بناتے ہیں تو وہ اس کو قبول کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے. اگر یہ کچھ چیزیں انسان اپنے اندر لے آئے تو اس کی زندگی بڑی پرسکون ہو سکتی ہے. مختصر یہ کہ تکبر آپ کے اندر بے چینی پیدا کرتا ہے، جبکہ اگر آپ
تکبر نہیں کرتے اور اچھے سے رہتے ہیں تو آپ کے اندر ایک سکون بھر دیا جاتا ہے۔ جب آپ اپنی حقیقت کو مان لیتے ہیں، اپنی کمزوری کو پہچان لیتے ہیں اور اپنی خامیوں کا اقرار کر لیتے ہیں، تبھی سے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو تکبر سے اپنی پناہ میں رکھے، خیر سے۔ کبھی بھی ہماری ذات میں انا یا تکبر یا اس طرح کی چیز نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ بڑی خیر اور بڑی عافیت کے ساتھ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیک۔ قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري